تاریخ میں ہم اکثر بڑے ناموں اور عظیم سلطنتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ غزنوی، مملوک، تغلق، مغل اور سکھ سلطنت وغیرہ، لیکن ان سب میں ایک نام ایسا بھی ہے جس نے 24 مرتبہ لاہور پر قبضہ کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں گکھر قبیلے کی۔ یہ قوم زبردست جنگی صلاحیتوں کے حامل ہے۔ جب آپ لاہور، پنجاب یا مغربی برصغیر کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ان لوگوں کا بھی ذکر ملے گا جنہوں نے چند مہینوں تک اس خطے پر حکمرانی کی، جیسے کہ مرہٹوں کا، لیکن گکھر قبیلے کا آپ کو ذکر تاریخ میں بہت کم ملے گا۔ تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اس قبیلے کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے کہ گکھر کون تھے، کہاں سے آئے اور کس طرح سے انہوں نے 760 سال تک دریائے سندھ سے لے کر جہلم تک حکومت کی۔ نہیں، یہ بڑی دلیر، بڑی جفاکش قوم، بہت دلیر اور بڑی ریزیلینس والی۔ یہ امیر تیمور کو انہوں نے روکا ہے۔ امیر تیمور کو، احمد شاہ ابدالی کو، ہاں جی، یہ لڑے ہیں ان کے ساتھ۔ بڑے دلیر لوگ تھے۔ گکھروں کی تاریخ کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ جنرل کنگم کے مطابق گکھر کشمیری بادشاہ ابی سائرس اول کے ماتحت تھے، جن کی سلطنت موجودہ پٹوہار سے کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم گکھروں کی اپنی تاریخ کی کتاب کیگوہر نامہ جو کہ 1725 میں لکھی گئی، اس کتاب کے مطابق گکھر سلطان کیگوہر کی اولاد سے ہیں۔ سلطان کیگوہر ایران کے شہر کیان کے رہنے والے تھے، جنہوں نے تبت اور بدخشاں کو اکٹھا کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ سلطنت خراسان بھی کہلاتی تھی۔ اسی سلطان کیگوہر کی اولاد سے کابل شاہ کیانی تھے، جن کے 5 بیٹے تھے۔ کابل شاہ کیانی کے ان 5 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے کا نام گکھر شاہ تھا، جن کی اولاد آگے جا کر گکھر کہلائی۔ کابل شاہ کی وفات کے بعد گکھر شاہ حکمران بنے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنی فوج کا سربراہ گکھر شاہ کو منتخب کیا۔ لہٰذا 1008 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کیا تو اس نے انعام کے طور پر علاقہ پٹوہار گکھر شاہ کو دے دیا، جس پر گکھروں نے تقریباً 760 سال تک حکومت کی۔ تاریخ میں سلطان محمود غزنوی اور پرتھوی راج کی 1008 میں لڑی جانے والی جنگ کا ذکر موجود ہے، جس نے آنے والے 1000 سال کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یہ لڑائی اٹک میں چھچ کے مقام پر لڑی گئی۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے فتح کی خوشی میں علاقہ پٹوہار گکھر شاہ کو دے دیا ہو۔ 1205 میں جب گکھروں نے خوارزم کے خلاف بغاوت کی اور لاہور تک کے علاقے پر قابض ہو گئے تو شہاب الدین غوری ہندوستان میں داخل ہوئے اور گکھروں کو شکست دی۔ لیکن جب وہ واپسی پر دریائے جہلم کے کنارے اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا تو گکھروں کی ایک جماعت رات کی تاریکی میں دریا پار کر کے آئی اور شہاب الدین غوری کو ہلاک کر کے اپنا بدلہ لیا۔ جب 1519 میں بابر ہندوستان پر حملہ ور ہوا تو ان دنوں علاقہ پٹوہار 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصے پر گکھر قبیلے کا حکمران تاتار خان اور دوسرے حصے پر ہاتھی خان کی حکمرانی تھی۔ یہ دونوں چچا زاد تھے۔ تاتار گکھروں کا صدر مقام پھروالہ قلعہ تھا، جبکہ ہاتھی خان کی حکومت کوہستانی علاقے پر تھی۔ جب بابر ہندوستان پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تو ان دنوں ہاتھی خان نے تاتار خان کو قتل کر کے اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو تاتار خان کے داماد نے بادشاہ بابر کو ہاتھی خان کے اس فعل کی اطلاع دی، جبکہ دوسری طرف کوہستان نمک سے جنگجو سرداروں نے بھی ہاتھی خان کی شکایت کی کہ یہ مسافروں کو لوٹتا ہے، جس پر بادشاہ بابر نے سخت ایکشن لیا اور پھروالہ پہنچ کر ہاتھی خان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ سخت لڑائی کے بعد ہاتھی خان فرار ہو گیا۔ 15 مارچ 1519 کو بادشاہ بابر نے قلعہ فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ہاتھی خان نے بابر سے ایک صلح کرنے کی درخواست کی، جس پر بابر نے اسے معاف کر دیا، اور نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کو سلطان کے لقب سے بھی نوازا، اور یہیں سے مغلوں اور گکھروں کی دوستی کا آغاز ہوا۔ لیکن اس واقعے کے 6 سال بعد یعنی کہ 1525 میں ہاتھی خان کی بیوی اس کو زہر دے کر مار دیتی ہے، جس کے بعد تاتار خان کا بیٹا سارنگ خان حکمران بنتا ہے۔ اسی سلطان سارنگ خان کا بھائی آدم خان 12,000 گکھر سپاہی لے کر پانی پت کی لڑائی میں بابر کی فوج میں شریک ہوا۔ فتح حاصل کرنے پر بابر نے علاقہ پٹوہار دوبارہ سے گکھروں کو دے دیا، اور اسی زمانے میں گکھروں نے پھروالہ کے قریب دان گلی میں ایک اور قلعہ بنایا۔ 1541 میں جب ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران بھاگ گیا تو یہاں شیر شاہ کو معلوم تھا کہ گکھر مغلوں کے وفادار ہیں، تو اس لیے اس نے جہلم میں روہتاس کے مقام پر ایک بڑا قلعہ بنوایا۔ مگر گکھر قبیلے کے حکمران سلطان سارنگ خان نے شیر شاہ کی فوج پر چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھیں، جن سے تنگ آ کر 1548 میں
شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلیم نے گکھروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں سلطان سارنگ خان اور اس کے 16 بیٹے مارے گئے، جن کی قبریں آج بھی روات کے قلعے میں موجود ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں گکھر قبیلے کے آخری حکمران سلطان مقرب خان کے بارے میں۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ ہی جب مرہٹے دلی کی طرف بڑھنے لگے تو احمد شاہ ابدالی نے سلطان مقرب خان کی مدد سے متھیرا اور پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دی۔ احمد شاہ ابدالی نے سندھ سے چناب تک کا علاقہ سلطان مقرب خان کو دے دیا۔ سلطان مقرب خان ایک بہادر جرنیل تھا۔ اس نے یوسف زئیوں اور کلی خان رئیس ہٹک کو شکست دے کر اپنی سلطنت گکھر منڈی تک پھیلا دی۔ گکھروں کے اس سنہری دور کا زوال تب شروع ہوا جب 1765 میں سکھوں کا سردار گوجر سنگھ بھنگی ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کی غرض سے آیا۔ سلطان مقرب خان نے گجرات سے نکل کر اس کا مقابلہ کیا، مگر اتنی بڑی فوج کا وہ مقابلہ نہ کر سکا اور پسپا ہو کر واپس پھڑوالا کے قلعے آ گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد گکھر قبیلے کے ایک اور سردار ہمت خان نے مقرب خان کو دغابازی سے قید کر کے مار دیا۔ سلطان مقرب خان کی وفات کے بعد اس کے 2 بڑے بیٹوں نے پھڑوالا کا قلعہ اور 2 چھوٹے بیٹوں نے ڈان گلی کا قلعہ سنبھال لیا، لیکن گوجر سنگھ نے نہ صرف ان کو ان تمام علاقوں سے محروم کر دیا بلکہ پھڑوالا پر حملہ کر کے قلعے کو بھی تباہ کر دیا اور گکھر سرداروں کو قیدی بنا کر جموں بھیج دیا۔ اس وقت سکھوں نے گکھروں کے سر کی قیمت صرف 1 روپیہ لگائی اور اسی دوران اس قبیلے کے بہت سے سردار مارے گئے اور جو بچ گئے وہ ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ اسی زمانے میں گکھر راجے اور کیانی کہلانے لگے۔ تو یوں اس واقعے کے بعد گکھروں کا کم و بیش 750 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ دوستو پھڑوالا قلعے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، پھڑوالا کا قلعہ ایک زمانے میں گکھر سلطنت کا گڑھ تھا، جس کی سرحدیں کلر کہار سے لے کر کشمیر تک، جہلم سے لے کر اٹک تک اور اوپر ہزارہ سے لے کر کوہستان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پھڑوالا کا قلعہ نہ صرف گکھروں کی بلکہ پورے علاقہ پوٹھوہار کی تاریخ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستو گکھر قبیلے کے لوگ آج کل پاکستان کے علاقے راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم، کشمیر، گلگت، چترال، خانپور اور میرپور کے علاقوں میں آباد ہیں۔ یہ قبیلہ پوٹھوہار کے علاقے میں دریائے سندھ اور جہلم کے درمیان آباد ہوا تھا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔